اس تو قبل اللہ پاک کی پہلی صفت خالق یہ بھی بیان کی تھی ہے۔ دوسری اللہ پاک کی صفات کہ اللہ رازق کے ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، یہ بھی میں بیان کر چکے ہیں۔ آج اللہ کی تیسری صفت بیان کرنی ہے کہ اللہ مالک کی، اللہ بادشاہ، ہر چیز کا مالک اللہ، ہر چیز کے بادشاہی اللہ دی ہے۔ انسان تیری کوئی چیز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صرف 3 چیزوں کا مالک ہے۔ نمبر 1، کھانا کھاتا ہے تے اس کو ہضم کر لیا، اس کا عبادت کر لیا۔ بعض اوقات ہوتی بندہ کھانا کھانا ہے تے ہضم نہیں ہوتا، تکلیف ہو جاتی ہے۔ شرط ہے کہ کھانا کھاتا تے اس کو ہضم کر لیا، اس کا عبادت ہے۔ نمبر 2، کپڑا خریدیا، انہوں سلائی کرایا، اس کو پہنیا، ہنڈایا، اس کا عمارت بن گیا۔ نمبر 3، اللہ کے رستے اندر جیڑا اس نے مال خرچ کیتا زندگی اندر، اس کا وہ مالک ہے۔ صرف یہ 3 چیزوں کا انسان کو مالک ہے، باقی ہر چیز کا مالک اللہ۔ زمین کا مالک اللہ، آسمان کا مالک اللہ، سورج کا مالک اللہ، چاند کا مالک اللہ، دنوں کا مالک اللہ، راتوں کا مالک اللہ، درندیاں پرندیاں کا مالک اللہ، ندیاں دریاواں کا مالک اللہ، سمندروں کا مالک اللہ، پہاڑوں کا، درختوں کا مالک اللہ۔ ہر چیز کا مالک اللہ تے ہے بھی اللہ، تے ہر چیز تے اللہ کی بادشاہی ہے۔ یہ میں خوبی آج اللہ کی بیان کرنی انشاءاللہ اللہ کے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان۔ اور جنہیں میں آیت پڑھی ہے 3 سپارہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ میرے پیارے محبوب، تسی اپنی نبوت والی زبان جو میری بادشاہی کا اعلان فرماؤ۔ اور اللہ پاک اپنی بادشاہی کا خود اعلان کروا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان کو، اور لفظ کل استعمال کیتا اللہ نے۔ اور میں انشاءاللہ جتنی آیات پڑھاں گا اکثر آیات کے اندر لفظ کل آئے گا۔ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر لفظ کل آتا ہے اس کا معنی حکم ہوتا ہے، اللہ کا آرڈر ہوتا ہے، اللہ کا امر ہوتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے نبی پاک کو کہ میری بادشاہی کا اعلان فرماؤ، اور اللہ پاک کا قرآن سنو کہ اللہ کی بادشاہی سے توجہ فرماؤ۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ پاک نے نبی پاک کو حکم دیتا ہے، قل فرمایا، قل میرے پیارے محبوب اعلان فرماؤ، اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک بادشاہی اللہ دی، تؤتی الملک من تشاء، جس نو چاہتا ہے اللہ بادشاہی عطا کر دیندا ہے،
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی بادشاہی چھین لیندہ ہے، واپس لے لیندہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ دے ہاتھ کے اندر خیر خیر، بھلائی بھلائی ہے، رحمت رحمت، فضل فضل، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ آج اللہ دی بادشاہی، او خود بھی بادشاہ جے، خود مالک جے، جس نو چاہتا ہے بادشاہی چند دن واسطے دے دیتا ہے، جس نو چاہتا ہے راتوں رات کھو لیتا ہے۔ وہ کون پوچھنے والا ہے؟ مالک ہے، بادشاہ ہے۔ عزت کا مالک بھی اللہ تے ذلت کا مالک بھی اللہ، جس نو چاہے عزت دے، جس نو چاہے ذلت دے، اے سب کچھ اللہ دے ہاتھ اندر ہے۔ بیدک الخیر، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، ہر چیز تے قدرت بھی اللہ دی، ہر چیز تے اللہ ہی قدیر ہے، اللہ ہی دی طاقت ہے، اللہ ہی قادر ہے، اللہ ہی قدیر ہے۔ ہر چیز اللہ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی ہے۔ یہ تیسرا پارہ اور 7واں پارہ اللہ پاک اس مقام دے نا انسان تیریاں تین چیزاں جڑیاں مرکزی نے، ویسے تو انسان 360 جوڑ تیرے بڑے قیمتی نے، تو انہاں دی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اور نبی پاک نے قیمت دسی ہے 360 جوڑا کی۔ فرمایا کہ روزانہ صبح اٹھ کے نا 360 جوڑا کا صدقہ دیا کرو، 360 روپیے اللہ کے اندر صدقہ کریا کرو۔ کہ غریب آدمی 360 روپے کتوں روزانہ خرچ کرے، پوری زندگی پر خرچ کرے گا، بڑا کام اوکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا طریقہ میں دس دینا، 360 جوڑا کا روزانہ کسی کا صدقہ دے دیا کرو۔ دسو جی پاک محبوب جی، نبی پاک نے فرمایا جیڑا میرا امتی صبح دی نماز پڑھ کے تے اوتھے ہی بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے، سورت طلوع ہون تو بعد 2 رکعتاں یا 4 رکعتاں، 2 بھی ثابت نے، 4 بھی ثابت نے، تے فرمایا جیڑا میرا امتی سورت طلوع ہون تو بعد 2 رکعتاں پڑھے گا، اللہ رب العزت 360 جوڑا کا صدقہ قبول فرما ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی صبح کی نماز پڑھ کے وہ نفل نہیں پڑھنا چاہتا، وہ ذکر اذکار نہیں کرنا چاہتا، وہ گھنٹے انتظار نہیں کرنا چاہتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صرف وہ 3 دفعہ کلمات پڑھ لوے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 3 دفعہ کلمات پڑھ لوے تے اللہ پاک نہ انہاں 2 نفلاں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تیسری حدیث نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا میرا امتی سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، نیکی کا حکم دے، برائی تو روکے، رستے اندر کوئی چیز پئی انہوں سیٹ تے کر دے، کسی نے کھڈا لگ جاوے، کسی نے کہا کہ میرا آسمان چوک کے منہ پڑھا دے، جیڑا بندہ یہ کام کرے گا اللہ اندے 360 جوڑا کا صدقہ قبول فرما دے۔ اتنے ڈالر خرچ نہیں ہو رہے، روپیہ نہیں چلنا، اتنے زبان چلنی ہے، تے اللہ پاک نے 360 جوڑ بنائے نے، ایک ایک جوڑ قیمتی ہے۔ اگر انسان تیری ایک انگلی کا پھورا کٹ جائے نا تو تینوں پھر قدر آئے گی پورے دی کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تے اللہ پاک نے 7ویں پارے اندر 3 چیزاں کا ذکر کیتا جہاں مرکزی چیزاں نے اللہ نے تینوں دتیاں نے، جنہاں دی اللہ نے قیمت لئی بھی نہیں، نہ اللہ نے مانتے تب تک تیرے کو قیمت کا سوال کرنا ہے۔
وہ تین چیزاں کہڑیاں نے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب انہاں تین چیزاں دا بھی میں مالک ہاں، جڑیاں خاص تین چیزاں اللہ نے تینوں دتیاں نے۔ لفظ کل دے فرمایا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب تسی اعلان فرما دو تین چیزاں دے بارے کہہ دیو ارائیتم منو بتلاؤ تا صحیح منو دسو تا صحیح ان شرطیہ اللہ نے بڑے پار نال گل کی تھی بڑا پار پا کے اللہ گل کر رہے ہیں ان اخذ اللہ سمعکم او فرمایا بندیا میں تینوں کان دیتے نے سنن واسطے اگر میں تیرے کنا دی سماعت نو ختم کر دواں وابصارکم میں تینوں ویکھن واسطے اکھاں دتیاں نے اگر میں تیری اکھاں دی بینائی ختم کر دواں میں نور ختم کر دواں تینوں نبی نہ بنا دواں وختم علی قلوبکم بندیا تینوں میں دل دیتا سوچن واسطے دھڑکن واسطے پورے جسم دا مرکز دل ہے وختم علی قلوبکم میں تیرے دل تے مور لا دواں میں تیرے دل دے چارے وال جام کر دواں میں بند کر دواں دل تے مینوں اے دسو اللہ پاک فرما رہے ہیں من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ فرمایا میرے علاوہ کوئی الہ ہے میرے علاوہ کوئی مشکل کشا میرے علاوہ کوئی غوث اعظم میرے علاوہ کوئی داتا کوئی بگڑی بنان والا کوئی شفا دین والا میں انہاں تین چیزاں کو ختم کرنا کیونکہ کرنا دا مالک کون بولو بولو کرنا دا مالک کون اکھاں دا مالک کون تیرے تے میرے دل دا مالک اللہ مالک کرنا دا بھی اللہ مالک اکھاں دا بھی اللہ مالک دلاں دا بھی اللہ مالک فرمایا میں مالک ہاں جس طرح چاہواں کر سکنا مینوں کون پوچھن والا ہے میں تیرے کنا دی سماعت ختم کر دینا میں تیری اکھاں دی بصارت ختم کر دینا میں تیرے دل تے مور لا دینا من الہ غیر اللہ میرے علاوہ کوئی الہ ہے میرے علاوہ کوئی ایسا بادشاہ ہوئے میرے علاوہ کوئی ایسا مشکل کشا ہوئے کہ میں اپنی چیزاں ختم کر دینا تمہوں یہ چیزاں واپس کر کے دکھائے کوئی کر سکتا ہے اے جے مالک اے جے بادشاہ حقیقی اور تو تو اپنے کن دا بھی مالک نہیں اپنی اکھ دا مالک نہیں تو اپنے دل دا مالک نہیں اللہ انہاں چیزاں دا مالک ہے یہ تین چیزاں تیریاں مرکزی نے جنہاں دا اللہ نے نام لیا ہے اگر کنا دی سماعت گئی یہ کرے گا اگر اکھاں دی بینائی گئی ٹھوٹے کھائے گا کوئی تیرے سہارا نہیں دے گا اگر تیرا دل اللہ نے جام کر دیتا دنیا کی دولت تو کٹھی کر لے دنیا جہان کے ہسپتال اندر چلا جا جی برطانیہ اندر بڑا اعلی علاج ہے اگر اللہ تیرے دل نو جام کر دے برطانیہ کے ڈاکٹر بھی کھول سکتے اے جے بات اجے بھی سمجھ نہیں آئی 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھیا تے اللہ رب العزت نے اتھے اپنی ذات کا بھی اعلان کیتا ہے اپنی بادشاہی کا بھی اعلان کیتا ہے تے اپنی طاقت کا بھی اعلان کیتا ہے اللہ کا قرآن ہے اتھے لفظ کل آیا فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ من الذل
الذی ساریاں تعریفاں اس ذات واسطے نے ساریاں خوبیاں اس ذات واسطے نے ساریاں حمداں اس ذات واسطے نے لم یتخذ ولدا جندی اولاد کوئی نہیں بولو رب دی اولاد رب دے نانکے کوئی نہیں جے رب دے دادکے کوئی نہیں جے رب دا سورے کوئی نہیں جے رب دے پیکے کوئی نہیں جے رب دی برادری کوئی نہیں جے رب دی بیوی کوئی نہیں جے رب دے بھائی کوئی نہیں جے رب دا باپ کوئی نہیں جے رب دی امی کوئی نہیں جے اور رب دا کوئی نہیں جے رب کلا تنہا ہے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اتنے فرمایا لم یتخذ ولدا رب دی اولاد کوئی نہیں جے ولم یکن لہ شریک فی الملک رب دی بادشاہی اندر کوئی شریک نہیں رب دا کوئی وزیر نہیں رب نے کوئی میٹنگ نہیں جے بلائی رب نے کوئی قومی اسمبلی دا اجلاس نہیں جے بلایا رب نے کوئی ممبران نہیں جے بنائے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اللہ کی بادشاہی اندر کوئی شریک نہیں ہو کلا تنہا جے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ اللہ کمزور بھی نہیں جے اللہ نو کسے دی مدد دی ضرورت او دے بادشاہ تے اج دا بادشاہ جب تک اوندے وزراء مشورہ نہ دین او کوئی فیصلہ کر سکدا اوندی حکومت چل سکدی رب ایسا بادشاہ دے او کلا تنہا دے اوندی بادشاہی کے اندر کوئی شریک نہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ولی کہتے ہیں ہمدردی نو خیر خواہ نو اللہ دا نہ کوئی ہمدرد ہے اللہ دا نہ کوئی خیر خواہ ہے اللہ دا نہ کوئی مددگار ہے من الذُّلِّ کہتے ہیں کمزور نو تے اللہ کمزور ہو سکتا جیڑا کمزور ہوئے او خالق ہو سکتا کمزور نو وزراء دی ضرورت ہے جیڑا کمزور بندہ ہے اور متعاون دی ضرورت ہے کہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ منو کسے دی مدد دی ضرورت نہیں کسے حمایتی دی ضرورت نہیں میں کمزور بھی نہیں وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا میرے پیارے محبوب جی تسی رج رج کے میری بڑائی بیان کرو رب دی بڑائی کی ہے اللہ اکبر اب پانچ وقت آزان ہوتی نا رب دی بڑائی کے اللہ اکبر اور پانچ وقت 24 گھنٹے پوری دنیا اندر ایک سیکنڈ بھی آزان نہیں جے روک دے 24 گھنٹے ایک ایک سیکنڈ دے اندر 24 گھنٹے مشرق و مغرب و شمال و جنوب ایک آوازہ آ رہی نے اللہ اکبر اتنے اللہ نے فرمایا وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا میرے پیارے محبوب میری بڑائی بیان کرو میرا نام بلند کرو میرا ذکر کرو یہ 15واں پارہ 20واں پارہ اللہ ذو جلال دا قرآن ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محبوب اعلان فرما دو سورج دا بھی مالک کون چاند دا مالک کون دینہ دا مالک کون رب دا مالک کون میں نہیں کہہ رہے رب دا قرآن کہہ رہا سنو لفظ کل آیا فرمایا کل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون آدھرا ترجمہ سننا
کرنا، اللہ کی بادشاہی کی طرف توجہ کرنا۔ قل میرے پیارے محبوب اعلان فرماؤ، ارائیتم، انہاں کو پوچھو، انہاں کو سوال کرو، ان جعل اللہ علیکم اللیل، ان شرطیہ آیا جے اللہ نے شرط رکھی جے 20واں پارہ جے سورۃ القصص جے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الی یوم القیامہ، فرمایا راتاں دا مالک میں، اگر میں چاہواں میں ہمیشہ واسطے سرمدن، ہمیشہ واسطے رات بادواں۔ اللہ کینی کو ہمیشہ رات رکھے گا، کینی کو لمبی رات رکھے گا، الی یوم القیامہ، فرمایا رات دا میں مالکا، میں چاہواں سے قیامت تک رات ہی رات پائی رکھا، میں ہمیشہ رات پائی رکھا۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، فرمایا رات دا میں مالکا، میں قیامت تک رات پانا۔ من الہ غیر اللہ، میرے علاوہ جنہ دی پوجا کرتے ہو، میرے علاوہ جنہ نو الہ سمجھتے ہو، کرنی والا، بھرنی والا، جبے والا، کبے والا، مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، فرمایا میں رات ہمیشہ پا دینا۔ تواڈے کول کوئی دن لیا کے وفائے کوئی لیا سکتا ہے؟ اور بولو آجے بادشاہ، آجے مالک، فرمایا سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت تک میں رات پانا۔ سورج کو کہنا خبردار طلوع نہیں ہونا، قیامت تک رات ہی رات، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا رہے گا۔ من الہ غیر اللہ، جب رب کا چیلنج ہے، میرے علاوہ کوئی مالک، کوئی خالق، کوئی مشکل کشا، کوئی غوث الاعظم، کوئی داتا، کوئی غریب نواز، کوئی رنج بخش، کوئی گنج بخش، کوئی کبے والا، جبے والا، میں رات پانا۔ یاتیکم بضیاء، ضیاء کیا کیا روشنی دو، تو آپ کوئی روشنی لے آکے کرتا ہے، کوئی کر سکتا ہے؟ تو پھر صرف اپنے مالک کی طرف آ جائے، جیڑا راتہ دا مالک دے۔ اگلی ہے قل ارائیتم، میرے پیارے محبوب انہاں کولوں پوچھو، ان پھر شرطی آیا، ان جعل اللہ علیکم النار سرمدن الی یوم القیامہ، فرمایا میں ہمیشہ دن لے آنا، رات ختم کر دینا۔ ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر میں ہمیشہ دن لے آواں، سرمدن دا میں نہ ہمیشہ الی یوم القیامہ، ہمیشہ دن ہی رکھاں گا، قیامت آ جائے گی، رات نہیں آئے گی۔ من الہ غیر اللہ، میرے علاوہ جڑا ہے کوئی اتنی طاقت والا، میرے علاوہ ہے کوئی ایسا بادشاہ، میرے علاوہ کوئی ہے ایسا مالک، یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون، میں ہمیشہ دن رکھنا، کوئی رات باقی دکھا دے، اے رب دے کام دے، دنہ دا مالک بھی اللہ تے راتاں دا مالک بھی اللہ، اور جدوں چاہے رات چھوٹی کر دے، بڑی کر دے، دن چھوٹا کر دے، بڑا کر دے، یہ ساریاں میرے رب دیاں قدرتاں ہیں۔ اور تیسری آیت میں اللہ پاک نے کمال ہی کر دیتا ہے کہ نظام کس طرح چل رہا ہے، اللہ اپنی حکومت کس طرح چلا رہا ہے، اللہ بادشاہی کس طرح چلا رہا ہے، کیونکہ وہ مالک کے بادشاہ ہے۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا دن رات آ رہے ہیں، میری رحمت نال آ
دا مالک بھی اللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا بظاہر کا سورج نہ غروب ہو جاتا ہے یہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے روزانہ. 17واں پارہ سورۃ الحج کے اندر اللہ نے چیزاں کے نام گنے نے. فرمایا پہاڑ بھی مینوں سجدہ کرتے ہیں, درخت بھی سجدہ کرتے ہیں, سورج بھی کرتا ہے, چاند بھی کرتا ہے, ہر چیز رب نو سجدہ کرتی ہے. نبی پاک نے فرمایا غروب ہوندا ہے اسی سمجھا کہ غروب ہو گیا وہ اللہ نو سجدہ کرتا ہے, اللہ کی تعریف کرتا ہے. تے اللہ نو کہتا کہ مولا کریم تیرا آرڈر ہوئے گا تے میں سر سجدے ہو چکاں گا, میں طلوع ہوں گا ورنہ میں طلوع نہیں ہونا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تیرا سجدہ مینوں منظور ہے, چل میرے بندے کو ضرورت ہے طلوع ہو جا. پھر سورج طلوع ہوتا ہے. ایک ایسا وقت آئے گا نبی پاک نے فرمایا سورج سجدہ کرے گا, رب دا آرڈر ہوئے گا جتھے سجدہ کر رہے کو طلوع ہو جا. مغرب تھانے طلوع ہوئے گا. ایک قیامت یا نشانیاں میں ایک نشانی کے جس ویلے سورج مغرب تھانے طلوع ہوئے گا ادو اللہ توبہ کا دروازہ بند کر دیں گے. اس وقت جتنے لوگ ہوں گے سورج میں ویکھیں گے مغرب تھانی, مسلمان ہوں گے, کلمہ پڑھیں گے, قبرہ چڑھ دیں گے, مزار چڑھ دیں گے, شرک چڑھ دیں گے, رب دی توحید کی طرف آئیں گے. اللہ فرمائے گا ہم بس ہن وقت گزر گیا ہے. اللہ نے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھولیا ہے. آج بھی کھلنا ہے, کل بھی کھلے گا, دن بھی کھلنا ہے, رات بھی توبہ کا دروازہ کھلیا ہے. جب مغرب تھانی سورج نے طلوع ہونا پھر رب نے توبہ کا دروازہ بند کر دینا, پھر توبہ رب نے قبول نہیں کی کرنی. آج جڑا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کی رحمت نال وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. فرمایا میری رحمت نال سلسلہ چل رہا ہے, دن آ رہا ہے, رات آ رہی ہے, گرمی آ رہی ہے, سردی آ رہی ہے, لِتَسْكُنُوا فِيهِ. فرمایا رات میں اس واسطے بنائی ہے تسی سکون کرو, آرام کرو. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. میں دن اس واسطے بنایا کہ میرا فضل تلاش کرو, کاروبار کرو. کاروبار کرنا فضل ہے, محنت مزدوری کرنا فضل ہے, تے ڈاکے مارنا فضل ہے. اللہ کا فضل تلاش کرو, کاروبار کر کے, محنت کر کے, مزدوری کر کے, اٹا اٹھا کے, پتھر اٹھا کے مزدوری کرو گے, اللہ کا فضل بنے گا. تو روٹی کمائے گا فضل بنے گا, کاروبار کرے گا فضل بنے گا, اٹا اٹھائے گا فضل بنے گا. اگر ہیرا پھیری کرے گا پھر فضل بن گا, پھر کی بنے گا, پھر عذاب بنے گا. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. میں دن اس واسطے بنایا تسی میرا فضل تلاش کرو. اور روٹی بھی اللہ کا فضل دے, دکان بھی اللہ کا فضل دے, کارخانہ بھی اللہ کا فضل دے. آپ مکان پر آنا, مزدوری کرنا, مستریاں کا کام کرنا, مزدوری کرنا, یہ سارا اللہ کا فضل ہے. کہ جدوں وعدہ گھاٹا کرے گا, جھوٹ بول کے سودا تولے گا, دودھ کے اندر کمی پیشی کرے گا, دودھ کے اندر پانی پائے گا, جھوٹ بولے گا, سودا گھٹ تولے گا, پھر فضل نہیں بنے گا بلکہ پھر عذاب بن جائے گا. کہ اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آج دن رات میں تواڈے واسطے بنایا نے, میرا شکر ادا کرو. اور ایک اور چیز اللہ نے بڑا اہم اعلان فرمایا, 29 پارہ کہ سورۃ ملک کی آخری آیت پڑھو اٹھا کے. اتنے لفظ کل آیا کہ پانی ایک ایسی نعمت ہے, پانی تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا. بولو کہ پانی کے بارے اللہ تعالیٰ سن لو. یہ اللہ نے فرمایا پانی کا بھی میں مالک کا. انڈیا مالک ہو سکتا, انڈیا بند کر دے گا, پاکستان کی ختم ہو جائے گا, اللہ کی قسم نہیں ختم ہوئے گا. ان کی بنیاد ہی ایسی توحید سے رکھی ہے, انشاءاللہ سارا ملک قیامت تک قائم رہے گا. انڈیا پانی بند کر دے انشاءاللہ نہیں ہوئے گا. اللہ انشاءاللہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا. اللہ کا قرآن فرمایا میرے پیارے محبوب اعلان فرماؤ قل ارائیتم ان اصبح, ان پھر آیا شرطیہ, آیا اللہ نے شرط لائی ہے. قل ارائیتم ان
بماء معین. فرمایا میرے پیارے محبوب نہ کو سوال کرو آئی تمہیں نہ کو پوچھو ان اصبح ماؤکم غورا اگر اللہ پانی نو خشک کر دے غورا دا مانا خشک دوسرا مانا گہرا کر دے ان اصبح ماؤکم غورا فرمایا پانی دا مالک میں دے پانی کے بادشاہی میری ہے میں چاہاں دے پانی خشک کر دواں میں چاہاں دے پانی اتنا گہرا کر دواں اتنا گہرا کر دواں اتنا گہرا کر دواں امریکہ جیسیاں طاقتاں مل جان روس جیسیاں طاقتاں مل جان برطانیہ جیسیاں طاقتاں مل جان پوری دنیا دے سائنسدان کٹھے ہو جان اپنی ساریاں مشیناں لے کے آ جان میں اتنا پانی گہرا کر دینا اتنا گہرا کر دینا فرمایا دنیا دی کوئی طاقت پانی اوپر لے آ سکتی ایک کون زندہ پانی انڈیا زندہ اور انڈیا نہیں تیل جوگا اور انڈیا نہ بند کر جوگا نہ تیل جوگا ہے اللہ کی قسم اے میرے رب کی طاقت ہے میرے رب کی بادشاہی ہے پانی کی ملکیت میرے رب دی ہے میرا رب پاکستان کو ختم کرے گا انشاءاللہ نہیں ختم کرے گا پانی نہیں ختم ہوئے گا رب کا چیلنج ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فرمایا جڑا پانی پیندے ہو پانی تے غور و فکر کرو پانی نیچے آندا ہے تے پانی پیندے ہو فرمایا پانی نو میں اگر گہرا کر دواں خشک کر دواں فمن یاتیکم بماء معین میرے علاوہ کسی اندر ہے طاقت پانی جاری کر کے دکھائے ایک کو کر سکتا ہے یہ پانی کا مالک کون ہے بولو کون ہے گندا پانی آپ سوٹے نا زمین تے اللہ نے ایسا فلٹر بنایا گندا پانی زمین تے سٹنا تے زمین کو واش کر کے پھر باہر کر دیتی ہے اور وہی پانی تو تے میں استعمال کر رہا یارو دنیا کا بہترین پانی پاکستان کا پانی کے یار دنیا کی واٹریاں کو سوال کرو پوری دنیا کو زمزم دے علاوہ پوری دنیا اندر اگر بہترین پانی ہے تو پاکستانی پانی ہے یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے فرمایا میں پانی خشک کر دوا گہرا کر دوا فمن یاتیکم بماء معین پانی آ کے بتاؤ پانی کون دیتا ہے تو بولو کون دیتا ہے تے پانی کے بادشاہی کتنی ہے اللہ کی بادشاہی اللہ بادشاہ پانی کا بھی اللہ بادشاہ ہے آدھا میں ترجمانی کا پھر حدیث پیش کرنا اور چپا چپا دھرتے فضاواں دا مالک چپا چپا دھرتے فضاواں دا مالک او ہر ایک دیاں غزاواں دا مالک ہر ایک جیساواں دا مالک تو بدل ہنیری ہواواں دا مالک تو بدل ہنیری ہواواں دا مالک ہر شے دے تیری بادشاہی واہ میرے اللہ تیری کبریائی فرشتے بھی کر دینے تیری غلامی فرشتے بھی کر دینے تیری غلامی تیرے حکم دے بچے نے تمامی تو آڈر سناویں تو آڈر سناویں او پار دینے ہمی ندام ایڈا اللہ تجھے سے دین خامی کون کہے کہ ہر ایک شے تو بنائی واہ میرے مولا تیری کبریائی ذرا تیرے آسمان اللہ ذرا تیرے آسمان جنبش نکھاندے قدوں دے کھڑے نے نہیں پاسا ہلاندے کہ میں چند سورج پہ ڈیوٹی اگاندے جویں حکم دے میں اوے کیتی جاندے کبھی بھی نہیں ہونا نے کیتی کوتاہی واہ میرے مولا تیری کبریائی او قدر بند
بندے دی سب تو اونچی بنائی. او انسان تیرا بڑا مقام ہے، او قدر بندے دی سب تو اونچی بنائی. عقل تے سوچ تینوں سونی عطائی. او اکھاں ویکھن لئی، او اکھاں ویکھن لئی دتی بنائی. کناں سنن دی سماعت عطائی. او اکھاں دے اُتے پلکاں دی، او اکھاں دے اُتے پلکاں دی چالر سجائی. وہ میرے مولا تیری کبریائی. اے بندہ اے مخلوق ساری چوالا، اے بندہ اے مخلوق ساری چوالا. اے صورت تے سیرت چو سب تو نرالا. جہانا چو آلہ، آج یہ میرا عقیدہ، جہانا چو آلہ، جہانا چو آلہ سونا کملی والا. جہانا چو آلہ سونا کملی والا. جنہیں دنیا وچ کیتا اجالا، او جنہیں آگے توحیدی شمع جگائی. وہ میرے مولا تیری کبریائی. او درخت کلمہ بنن، درخت کلمہ بنن سمندر سیاہی. ایک ہمارے اندر آیت موجود ہے سورۃ لقمان کے اندر. اللہ نے فرمایا سارے درختوں کو کٹ کے کلمہ بنا لو. سارا سمندر ایک نہیں، سات سمندر دا پانی سیاہی بنا لو. فرمایا میری تعریف لکھنی شروع کر دو. درختوں دیا کلمہ مک جان گیا، سات سمندر دا پانی مک جائے گا، میری تعریف نہیں مکے. آج بادشاہ، آج خالق اور مالک، آج اصل مالک جن کی تعریف مک سکتی. درخت بنن کلمہ، درخت بنن کلمہ سمندر سیاہی. لکھن لگ پے مل کے ساری خدائی. مر جائے گی لکھتی لکھتی لکائی. بیان نہ کر سکے تیری بڑائی. تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں. قل تیری خدائی. واہ میرے مولا تیری کبریائی. آج بادشاہ اور حدیث کی طرف وقت بات تھوڑا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا. اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی بادشاہی کا اعلان فرمان گے. صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مشکات تین کتاب اندر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن یقبض اللہ الارض یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ پاک ساری زمین کو اپنے قبضے اندر کر لیں گے. وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ. اللہ پاک سچے ہاتھ اندر سات آسمانوں لپیٹ لیں گے کہ زمین کو اپنے قبضے اندر کر لیں گے. سات آسمانوں اپنے سچے ہاتھ اندر لپیٹ لیں گے. ثم یقول، پھر اللہ فرمان گے انا المالک، انا المالک، آج میں بادشاہ ہے. این ملوک الارض، اور دنیا دے بادشاہ کتھے نے؟ رب اعلان کرے گا دنیا دے بادشاہ کتھے نے؟ کوئی بولے گا؟ کوئی بادشاہ، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی وزیر، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی مسلمان، کوئی نہیں بولے گا. سارے خاموش. اللہ فرمان گے انا المالک، میں بادشاہ دے. این ملوک الارض، زمین دے بادشاہ کتھے نے؟ این الجبارون، اب جبار کتھے نے؟ دنیا اندر بڑے بڑے دعوے کرتے سن.
ساری کرسی بڑی مضبوط ہے، ساری حکومت بڑی مضبوط ہے، سانو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ اینال جبارون، او جبار کتھے نے؟ اینال متکبرون، بڑے بڑے متکبر فرعون جیسے، حمان جیسے، شداد جیسے بے ایمان کتھے نے؟ کوئی نہیں بولے گا، سارے خاموش نے۔ کہ نبی پاک نے فرمایا، اللہ پاک کا قرآن ہے، قیامت دن اللہ پاک فرمان کے میرے پیارے محبوب قیامت کے بارے اعلان کر دو، یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم۔ فرمایا سارے قبریں جو نکل آن گے، بارزون قبریں، یوم ہم بارزون، جس میں قبریں پھٹ جان گیا، قبریں جو سارے نکل آن گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز مخفی رب کو نہیں رہے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز رب کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ جمعیہ 12 دے تے سورت المومن جو اٹھا کے پڑھے آگے تے فرمایا لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز لکی چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ اعلان فرمان گے لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کسی پاسوں آواز نہیں آن گی، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہ ہوں گے، سارے میں گردناں چکائیاں ہوں گیاں، خود رب اعلان فرمان گے للہ الواحد القہار، اللہ فرمان گے آج کل اللہ بادشاہ دی بادشاہی ہے۔ ایک کل قیامت میں اعلان ہوئے گا۔ آخری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء خبر من الیہود الی النبی، ایک یہودی نبی پاک کو لایا، بہت بڑا عالم یہودی، بخاری مسلم مشکات 3 کتابوں کی حدیث ہے۔ آپ کی پتہ ہی نبی پاک کو کہتا ہے میں قیامت کے بارے میں آگاہ کا فرمایا کرا آگاہ، یہ یہودی کہہ رہے نبی پاک کو، کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ علی اصبع والارضین علی اصبع والجبال والشجر علی اصبع والماء والثرى علی اصبع وسائر الخلق علی اصبع ثم یہزہن فیقول انا الملک انا اللہ۔ یہ یہودی دی الفاظ صحیح بخاری اندر موجود ہے، صحیح مسلم اندر موجود ہے، مشکات نمبر 5 اندر موجود ہے۔ یہودی کہتا ہے اللہ دے پاک محبوب ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامہ، قیامت دن اللہ پاک آسماناں نوں لپیٹ لین گے، علی اصبع والارضین، سرتے زمین اللہ ایک انگلی تے اٹھا لین گے، علی اصبع والجبال، اللہ پاک سارے پہاڑ دوسری انگلی تے اٹھان گے، والشجر الی اصبع، تیسری انگلی تے اللہ درخت اٹھا لین گے، والماء والثرى علی اصبع، پانی تے مٹی ساری اللہ چوتھی انگلی تے اٹھا لین گے، وسائر الخلق علی اصبع، پنجویں انگل تے اللہ پاک ساری مخلوق جیڑی مخلوق رہ گئی ساری مخلوق اٹھا لین گے۔ انج کر کے اللہ پاک ان 5 انگلیاں تے زمین بھی اٹھا لین گے، آسمان بھی اٹھا لین گے، پہاڑ بھی اٹھا لین گے، درخت بھی اٹھا لین گے، مٹی بھی اٹھا لین گے، پانی بھی اٹھا لین گے، اللہ پاک ساری مخلوق بھی اٹھا لین گے، تے ساری مخلوق اٹھا کے ثم یہزہن، اللہ پھر انج کر کے حرکت دیں گے اپنے ہاتھ مبارک نو، اللہ انج کرن گے زمین بھی ہلے گی، آسمان بھی ہلیں گے، درخت بھی ہلیں گے، زمین بھی ہلے گی، پانی بھی ہلے گا، ہر چیز حرکت اندر آئے گی کہ اللہ فرمان گے انا المالک انا اللہ۔ اللہ 14 طبق اس طرح 5 انگلیاں دے اٹھا کے فرمان گے انا المالک، نال انج اللہ حرکت دیں گے، نال فرمان گے میں بادشاہ جے انا اللہ، میں ہی اللہ جے، بولو میں ہی، اور اللہ کل قیامت نو کہن گے میں ہی بادشاہ جے، میں ہی مالک جے، میں ہی اللہ جے۔ تے نبی علیہ السلام فضاحی کا رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نبی پاک خوش ہو جان گے حسن لگ بہن گے پھر میرے آقا فرمان یا یہودی میں تیری تصدیق کرنا اور میں رب دا قرآن تیرے سامنے پیش کرنا ایک جمعیہ پارا ایک صورت زمر نبی پاک فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور دنیا تے بھی اللہ دی بادشاہی تے کل قیامت نو بولو اللہ دی اور دنیا اندر بھی اللہ بادشاہ دے تے کل قیامت میں بھی اللہ بادشاہ دے اور دنیا اندر بھی اللہ دی بادشاہی دے اللہ دی قسم کل قیامت میں بھی اللہ دی بادشاہی دے.